الخبر لتشخيص ثلاثة ركائز معرفية كبرى. أولا يعني توحيد الخالق كما قال تعالى الله لا إله إلا والحي القيوم. ثم الثاني يعني حقيقة الحياة الدنيا بقوله تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. ثم الثالث يعني نية الآخرة أو تقرير الغيبة كالموت بقوله تعالى كل نفس ذائقة الموت. ثم نستمر. العقيدة الثانية يعني الإنشاء كأداة لتوجيه الإرادة. إذا كان الخبر يوصف العقيدة ثم إن الإنشاء يوجه سلوك علمي ويحول للإيمان إلى واقع كما قال تعالى في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم أو في سورة محمد فاعلم أنه لا إله إلا الله بعد المعرفة وهذا الخبر استغفر لذنبك وهذا الأمر للعبادة وهذا الإنشاء. التالي البلاغي للوجود يعني طلب الإنشاء الأمر بتواجد مجرد طلب الفعل إلى الإبراز والتوجيه الغي كما قال افتتاح الخطاب بالنداء يا أيها الناس يدل على شمول التقوى لجميع البشر كذا. ثم بعد هذا نستمر بأخونا أحمد فوزان. نستمر البيان. يعني أدوات الإنشاء في توجيه السلوك الإنساني أن أساليب الإنشاء يعني أربعة الأمر النهي الاستفهام وكذلك النداء. أمثلته وأقيموا الصلاة في الأمر وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وذلك إن الله يأمر بالعدل والإحسان ما أثره تحقيق العبودية وبناء القديم. ثم يعني ثانيا النهي الآية ولا تقربوا الزنا. ثانيا ولا تفسدوا في الأرض. ماذا الأثر؟ يعني زجر شديد وحماية المجتمع والبيئة. ثم الثالث يعني الاستفهام الآية أفلا تعقلون. ماذا الأثر؟ يعني التوبيخ الإيجابي إيقاظ العقل فحثه على التفكير. ثم رابعا يعني النداء الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. الأثر يعني التنبيه والتشريف قبل إصدار الأوامر المصرية. ثم التنظيم البلاغي للعلاقات الوجودية. يعني الخبر يثبت الربوبية والإنشاء يفرد التكليف اعبدوا ربكم. ثم إلى الإنشاء ينزم التسخير ويحرم الإفساد ولا تفسدوا في الأرض وكذلك ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ثم بعد الإنشاء يعني الكون الخبر يؤكد أن الكون مظهر من مظاهر قدرة الله المسخرة للإنسان. ثم يليه التكامل الوظيفي التكامل بين الخبر والإنشاء. إما من الخبر الإيمان والمعرفة وأما من الإنشاء العمل والسلوك. الاقتران دائم في الخطاب القرآني غالبا ما يبدأ القرآن بتقرير العقيدة يعني الخبر ثم ينتقل
fawran ila tawjihi as-suluk wa hiya al-insya mislu at-talazim alladzina amanu wa hiya aqidah akhbar wa amilu salihah yakni tadbiq aw al-insya la qimata lil iman illam yatahawwal ila amal wala yusihu al-amal. Ya, yakfi. Kifayah. An minal banat, tafadhali. 10 دقائق أيضا. التقديم والتأخير. تفضلي. طيب بعده التقديم والتأخير في القرآن الكريم ودلالة الحرمية القيامية كيف يعكس النظام القرآني مراتب الوجود والمعرفة. نعم مع الكلمات لا تصف عبثا لا يستخدم التقديم والتأخير في القرآن الكريم لمجرد الزينة البلاغية أو الاعتبارات النحوية بل هو آدة كاشفة عن النظام الديني الصارم. من غير هذا أختي بشرة إلى تحليل إلى البيان والمثال الوقت 8 دقائق. نعم hadir Ustaz. من البلاغة Ya, tinggalkan langsung terus. hadir Ustaz. فالآن نستمر إلى المعنى الحرمية القيامية ولقد بحثت السابق يعني بأن الحرمية القيامية فيها بحثات عن دواعي هذا التقديم المتنوعة منها التخصيص التشريق ثم التعديل ومراعاة السياق. فإذا الحرمية القيامية فهي يعني ترتيب الألفاظ في الآية الواحدة منعكسا لترتيب قيامي وبهذا نجد في هذا السورة هناك شيئين الأول يعني في ترتيب الحقائق والثاني يعني ترتيب الألفاظ. ومن هذا شيئين نجد الحرمية القيامية أن يكون ترتيب الألفاظ انعكاسا لترتيب قيامي بين المذكورات من حيث أقوى صلة وأسباب إدراكا وأعلى إدراكا. ثم نبحث من هذا الموضوع عن 3 أمثلة. الأول يعني في مراتب الإدراك والمعرفة. فهذا المبحث أن السمع أولا للتلقي ثم البصر للتعبير ثم الفؤاد للتعقل وهذا نجد في الآية وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ثم أمثلة الثانية يعني في مراتب الوسائل الإلهية لأن ترتيب القيام للملائكة ثم الكتب ثم الرسول وهذا نجد في الآية آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثم أمثلة الثالثة يعني في المراتب الوجودية فبهذا تقديم الله تعالى على سائر الموجودات وهذا نجد في الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ثم المثال الأول يعني في الحرمية المعرفة لماذا يقدم السمع على البصر والفؤاد وهذا نجد كثير عدد من الآيات فيها في سورة النحل الآية 78 والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذا نجد في هذه الآية بأن السمع أقدم بالنسبة إلى الأبصار والأفئدة. ثم نجد أيضا في سورة الإسراء في الآية 36 ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نجد في هذه الآية السمع أقدم بالنسبة إلى البصر والفؤاد. ثم نجد أيضا في سورة الفرقان الآية 73 قوله تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعميا. إذا الصم أقدم بالنسبة إلى عمي. ثم بعد ذلك نجد في سورة الملك
قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وهناك المراتب الأول ini السمع ثم الأبصار ثم الأفئدة. وهذه أنواع الآية تجده يعني في هرمية المعرفية. هناك معاني كثير لأن الإنسان أو الرسول يتلقى الوحي الخطاب أولا عن طريق السمع أولا، ثم حديثا يتبعه الإدراك البصري، ثم يأتي دور الفؤاد في فهمه وتدبر إصدار الحكم. وكما أيضا نجد السمع أقدم بالنسبة إلى البصر والفؤاد أيضا. هذا كما نجد في الدراسة الحديثة، لأن في الدراسة الحديثة تؤكد أن المراكز السمعية في دماغ الجنين تكمل وظيفيا قبل المراكز البصرية. ثم أيضا المعنى من هذه التقديم أيضا يتجاوز في بعد الرسالة، لأن الوحي في أصله يتلقى بالسمع أولا، ولذلك كان السمع ألق الحواس بحمل الرسالة وفهمها وتبليغها، ولهذا بهذا لم يبعث نبيا أصم. ثم أيضا في هذه المراتب هناك معنى أيضا بأن الإنسان يبتلى بفقد البصر، ولم يمنعه ذلك من تلقي الهداية، لأن وسيلة الخطاب الأولى يعني السمع. إذن هناك المراتب الأول يعني السمع ثم البصر الفؤاد، لأن السمع هذا يكون المدخل الأساسي، الوحي يتلقى بالسماع أولا، علميا تكتمل المراتب السمعية للجنين قبل البصرية. ثم هذه البصر هذا يكون وسيلة الثانية، وسيلة للتعبير، يتبع السمع في عملية الإدراك والتحقق والمشاهدة. ثم الأخير يعني الفؤاد، والفؤاد هذا يكون المرحلة الاستيعاب، موضوع التعقل التدبر وإصدار الحكم على البيانات المتلقية. ثم المثال الثاني يعني في سورة البقرة الآية 98: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فنجد هناك المراتب، قدم جبريل على الميكال في هذه الآية. فما فائدة أو ما معنى من هذه التقديم؟ التقديم يوجد بأن هناك المعنى بأن جبريل عليه السلام هذا يكون موكل بالوحي والعلم، وهما يكون جداء الأرواح، وبينما وأن ميكائيل موكل بالأرزاق والأمطار فهي جداء الأبدان. إذا هذا التقديم لماذا قدم جبريل بالنسبة إلى ميكائيل؟ يكون تقديم جداء الأرواح الوحي والعلم والجبريل الوحي والعلم كما عمل جبريل هذا يكون جداء الأبدان، يكون الجداء في الأرواح. وأما في جداء الأبدان الرزق والمطر كما عمل ميكائيل. إذا هذه التقديم يكون أولوية الروح على الجسد. ثم أيضا نجد في سورة البقرة الآية 285: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه الآية نجد فيها المراتب. الأول يعني كل آمن بالله، إذا الله أولى، ثم وملائكته الثاني يعني الملائكة، ثم وكتبه الثالث الكتب، ثم ورسله. فهذه المراتب هذا تحقق. أين المثال؟ هذه المثال Ustaz. Yang penting itu contohnya. Tinggal karaoke udah selesai 2 menit ya. Nah, إذا في هذه الآيات هي المراتب الأول يعني في الله، ثم الملائكة، ثم الكتاب، والأخير يعني في الرسل. إذا هذه المراتب فيها الغرض يعني تحققت في مراتب الإيمان وتحققت في تلقي الوحي. إذا الأول يعني الإيمان بالله أولا بأن الله هذا المرسل، ثم الثاني الإيمان بالملائكة بأنهم الوسائط بين الله وعباده، ثم الإيمان بالكتب بأنها الوحي المنزل، ثم الأخير يعني الإيمان بالرسل بأنهم يتلقى الوحي.
إذا لماذا في هذه الآية وهناك المرة لأن ذكر أولا اسم ملائكته وكتبه ورسله لأن عنه يكون الذات الإلهية يكون مصدر الوحي ثم بعد ذلك الوسائط الروحية الملائكة يكون الوسائط الروحية حملة الرسالة وأصلها معرفة ثم الثالث يعني الكتب السماوية الوسائط المعرفة المنهج الكتب يكون المنهج والرسالة والأخير يعني الوسائط البشرية يعني الرسول والأنبياء للتبريد والتكليف. إذا في هذا الموضوع التأكيد البنائي النجوم أميرة الوجود. إذا أن ترتيب الكلمات في القرآن ليس مجرد أسلوب بلاغي بل أيضا يعكس ترتيب الحقائق والقيم في الوجود فكل كلمة بدأت في مكانها yakfi ukti kok ke sini ya kan ya la laysa hadha ya wa hadhihi as-surah wa hadzal bayan la takunu laha alaqah ma'a mawdu' at-taqdim wa ta'khir. Ya ada cukup. Nah, cukup. Baik. أهم ما يكون في كل من الموضوع يعني الأول هذا الخبر والإنشاء أو الإنشاء والخبر لكن عادة يعني الخبر والإنشاء ثم الثاني التقديم والتأخير. كل هذين الموضوعين يجب علينا من أن نتعمق من ناحية الأساليب البلاغية. لذلك يقصد بهذا كل يعني بالمثال المثال من الآية القرآنية هكذا. ذلك المثال هو القصد الأولى. وأما البيان مثل هذا كل بيان لا نقصد به ya kan نقصد به إلا وإلا النموذج مع التحليل. ya. نحن الآن لا نتكلم كثيرا عن النظرية وإنما التطبيق التوظيف. ولذلك بيان أو بيان كانفا بيانا طويلا أما يتعلق بالنظرية هذا ليس من الضروري في هذا الأصل يعني في فصلنا يعني الدبلوم. الدبلوم هذا تعميق ya تعميق أما يتعلق بالنظرية على بالتطبيق. تطبيق الوقت هذا ضيق. فلذلك هنا لابد من أن نحصل أوقاتنا بأحسن ما yakun. Ya, itu sebabnya makanya betul-betul waktunya ini kita maksimalkan, ya, maksimalkan. Makanya kalau saya tahu waktu cuma sekitar 1 jam, tapi ada yang keluar ngapain itu aja? Ya, Anda masih muda, ya kan? Jangan merasa tua. Kalau orang tua biasanya terus cepat ke kamar mandi. Anda masih muda, apalagi Anda semua apa ini? Ini ayah kalau di kantor, cuma kayak gitu bentuknya itu. Nggak bisa, jangan. Ya, nggak potongan kalau ada begitu. Nah, kalau bagi saya potkan. Lalu nasib anta fi dzalika qisam. Li annaka la tastati an takuna uswah. Nggak bisa. Makanya waktunya sedikit. Makanya ini perlu dimaksimalkan. Baik. Al-an nabda minal insya wal khabar. Al-khabar awalan. Al-khabar wal insya. Bil amsi mana al-irtifad. Wujudul irtifad yani fi al-ayah al-wahidah fa hunaka al-jama' baina al-khabar wal insya. Ada minal syai' alladhi yajibu alaina min anna tamma bihi. Amma al-insya ada amrun wadih min ghairi bayan wala ba'sa bihi. Ya, salam. Mada innal fujjar
inna al-abrar kullun minal khobar minal jumlah al-ismiyah. Lakin idza kana ba'da hadzal khobar mawjudul insya imma yakuna minal amr thumma aw minan nahyi aw minal istifham aw madha. Fahadha yahtaj ila diqqah, yahtaj ila rawiyah fi tafkir, ila rawiyah fi tafsir, ila rawiyah fi madha at-tadabbur. Limadha kanat hadhihi al-ayah fi ayatin wahidah mithla hadhihi. Amma fi ayatin wahidah munassab amr atau mataluna insya kullun insya. Walakin idza kana hunaka al-insya wal khabar fi ayatin wahidah inna hunaka madawna khosais ya khosais. Nah ini ya thumma al-an mal misal. Nah ini yang penting. Al-misal minal insya, al-misal minal khabar. Nah. Masalan fi al-ayat al-ula faqatuna iqra bismi rabbikal ladzi khalaq nau'an minal insya. Inna li hadhihi al-ayah al-insya'iyah fa ma yakunu tahlil al-balaghi lidzalika. Al-amr lam ya'ti mutlaqan bal irtabata bismillah ta'ala. Thumma bifi'il khalqi. Ini iqra, laisa mujarrad iqra, bal innahu irtabata bi bismillah. Bismi rabbik. Ma yakunu dzalika ismi rabbik wa la yuqal ismillah wa la yuqal ismil ilah. Bismi ilahika. Wa la yuqal ismillah, bal bismi rabbik. Falidzalika hada ma ini ya. Fa inna hadzal mawdu' lidalalah alama ru'yah qur'aniyah lil wujud. Limadha ar-rabb? Li'anna ar-rabb huwa alladhi yudabbir wal ladhi yunassik wal ladhi yuhyi yumit. Hakadha yumit. Yulijul lail fil nar wa yudnar. Kullun hadha naw'un minal wujud. Anna Allah yudirul wujud, yudirul alam. Yunshi'u hadzal alam, yakhluqu hadzal alam, khaliq, madad, mumit, mudabbir, kullun hadzal rabb. Rabbun. Kata, padahal limadha anna hadhil ayah la yuqal bismi ilahika misalnya, bal bismi li anna ar-rabb huwa alladhi yakunu min asas al-iqrar. Al-insan al-makhluqat ya'tarif awwalan marrah bi anna hadzal alam lahu khaliq. Laisa mujarradu al-muslim bal jami'un nas. Bal kafir thumma man asy-syaitan ala iblis hadza annahu aidan ya'tarif bi rububiyyatillah. Ma manaka alla tasjud id amartu kama qala Allah. Mada yaqulu iblis ana khairun minhu. Thumma khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Khalaqtani hadal dalala ala annahu ya'tarif wa ya'taqid wa yu'min bi anna Allah wal khaliq. Hada iblis. Ya. Hada mimma yakun min ru'yatil wujud. Ada. Ayo. Ini kan baru pertama ayat al-ayat ula. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbik. Ada guna min ba'di hikmah, min ba'di sir, min asrari mada khiyari al kalimah. Ya, al kalimah. Berdalil kalau yumkin man anwayir iqra bismillah. Al iqra bismi ilahikal ladzi khalaq. Wa inna iqra hadza bi harban innahu minal iqra al-awwal wal fi jami'il annas fi jami'il makhluqat fa inna kullan min hadha ya'tarif bi anna Allah khaliq rabbun mudabbir mudir li'annahu yudiru hadzal alam yudabbiru hadzal alam
Yurattib hadha al-arsh yunassik yunad kullun hadha rabbun. Berkata iblis ada ya arif ada. Iblis kata, khalaqtani min nar kama qala. Dan khalaqtani akan dikenal al-i'tiqad al-i'tiqad bi anna rabbuhu bi anna Allah mada khaliquhu. Buktinya udah jelas konkret. Min ghairi bayan, min ghairi tafsir atau fa innahu atau wa bi annahu wa yu'min. Khalaqtani min awal asyama hada bi fi'lin madin. Tuma innahu minal khobar. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Pemada yaqul ana khairun minhu. Ada aidan minal khobar. Lakin fil awal guna jumlah ismiyah, khobar min jumlah ismiyah, wasani khobar min jumlah fi'liyah. Kita ngal khobar yang kasih bila ismain. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Fa hadha huwa nurid min an nuhaqqiq hadha. Makanya kalau Anda seperti begini, tolong itu betul-betul dijelaskan. Ma'ala qadu dzalika bi ru'yah Qur'aniyah lil wujud. Lima dari anna hadha wa asas al-awwal. Al-Qur'an la yumkin an ya'ti bi kulli ayatin min ghairi bayan ala min ghairi fa'idah. Bal inna hunaka qasd al-awwal. Ya, nah, makanya ma'aruyah Al-Qur'anil wujud, ya, jelas ini. Itu nanti akan ada kaitannya dengan Iqra bismi rabbikal ladzi. Atau lagi dalam surah Al-Ghasyiyah. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Ya. Hadza al-istifham la yahtaj ila al-ijabah ila al-jawab. Bagaimana ila al-isbat? Afala yanzuruna ilal kaifa khuliqat. Fa inna hadza fa ma yakunu dzalika tartib. Afala yang turun, maka ilal ibili kaifa khuliqat. Lakin limadha ba'da ilal ibili kaifa khuliqat thumma wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Thumma wa ilal jibal kama ilal ard kaifa sutihat. Ala anna al-musyrikin ala anna al-qabiyyin innahum intaqadu tartibah hadil ayat. Dari atas kok kemudian ke bawah. Dari bawah ke atas baru ke bawah lagi. Kama qol adalah yakun murattaban. Fa indahum ala anna tartib minal fawq ila tahat. Maka menurut mereka ba'da wa ilal ardi kaifa sudhat thumma ilal ibli kaifa khuliqat. Ma'anna hadha fa inna hunaka asratun fi ma yata'allaq bi hadha tartib ma yakunu hadhihi min ar-ru'yah al-qur'aniyah fil wujud. Fil wujud li ashan hadha li anna al-insan yara awwala marrah fi ma yata'allaq bima 'ala al-ardi. Wa ma'al ardi akrab. Wa limadha kanat al-ibil huna ukhtira li ajli al-misal. Walal jamus, walal ghanam, walal dajjaj, wala madha akhar. Ya. Kok enggak dajjaj ya? Kok ibil ya? Ya kalau saya terangkan sebelumnya cukup nanti waktunya. Ala kulli hal fa inna hadhihi ayat hiya al-bidayah minal maklum atau minal qarib ila ma huwa abad thumma yakin ila qarib. Hada li asyan tahqiq al-wujud. Nah itu yang mungkin perlu untuk dilakukan. Fa inna hadha mimma nahtaj ila at-tahqiq. Fa hadha dururi mimma idza aradta an tuhallil wala ta'ti bi al-amtilah ma muhimmah al-misal min al-ayat muraduna.
Ma asalib kan al asalib fil awal guna yakni al khobar minal jumlah al ismiyah, al khobar minal jumlah al fi'liyah. Ya, berarti itu al fi'liyah aidan mawjud. Nah, wa inna hunaka aidan ba'dal gharaib fi al asalib fil asalib. Matalan fi surat asy-syu'ara fil khabar minal jumlah al fi'liyah wa huwa alladhi yut'imuni wa yasqin. Thumma wa idza maridtu fa huwa yashfin. Jami'an fa innaha minal jumlah al fi'liyah lidalala 'ala al khabar. Walakin ma yakunu tilka al khasa'is. Ma tilka al khasa'is? Al khasa'is fil ayat qablaha wa huwa alladhi yut'imuna wa yasqin fa innaha minal jumlah lidalala 'ala ta'addi. Muta'addi, al muta'addi. Ya. Yang ilal maf'ul yut'imuni wa yasqini, ya. Tsumma ya'ti ba'dahuna al jumlah al fi'liyah lakinnaha lidalalah 'alal lazim wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ada idza qarana ma takunu min asasil wujud ar-ru'yah al-balaghiyah atau al-ru'yah al-Qur'ani al-balaghiyah fil wujud ma tilka al-asrar. Itu sebetulnya yang perlu untuk kita ini kan. Ya. Lihat ada lil isbat li ajli annana nusbit al-i'tiqad bi wujudillahi ta'ala tamaman. Fawalladhi yut'imuni man yut'imuni Allah. Ya. Wa yasqin. Tuma limata wa idza maritu walakin wala yaqulu wa idza amradani. Ya. Amroda, jadi wah ini kok di sini mutaati, kok di sini lazim ya. Padahal sama-sama fi'liyah. Lesan hada guna. Ada li ajri annana huna al khudu wa ta'addud amama Allah ta'ala bi anna al marad laisa min Allah bal min khata'ina min sababina, ya, bisa babina, karena kita kurang pandai memanage waktu, maka kita kemudian lemah, sering ngantuk, misalnya begitu. Nah, atau sebetulnya di dalam diri kita itu ada obatnya. Nah, itu kalau Anda mengikuti siapa ya, dokter yang sering ada dokter siapa itu, yang dokter spesialis herbal, ya, selain Zaid Akbar, ada lagi. Nah, itu ternyata di jismina dawa. La tabhas ad-dawa kharij al-jism kama. Nah, wa nama fi jismina dawa. Ya. Kasih contoh. Kalau mau minum, ya, maka bagaimana supaya minuman kita itu memang menyembuhkan. Nah, ya. Jadi ketika pagi maka kita jangan makan apapun setelah tidur, tapi dengan minum dulu. Setengah jam setelah itu baru makan apa saja. Ini saya ada dawa. Tapi kalau kita itu salah dalam minum, ya li ajli mada izalati al atosh yakfi. Ya, pokoknya ada apa gimana ya, ada enggak apa namanya? Ada dahaga lagi. Tapi kalau itu ngantuk, ya, ngantuk. Atau minum apa? Kopi. Nah, kopi dari sana. Pak Inara ilakan hari unalik kalala ala annaha najid. Fakulu dari kan itu alat dawa. Misalnya makanya
Ini baru makan, belum minum, baru makan. Nanti lagi makan. Baik. Hadi ya ar-ru'yah al-Qur'aniyah lil wujud. Dan fi misli hadha ala anna al-wujud fil mandur al-Qur'ani la yaqumu wahdahu alal maddah bal ala ad-daur al-ilahi alladhi yamna'u lil wujudat. Iqra bismi rabbik tadi itu. Kenapa kok iqra bismi rabbik? Li nastash'ir ala anna hadha wujud la yumkinu an yakuna mawjudan illa bi rahmatihi illa bi aunihi illa bi taufiqihi illa bin nur al-ilahi. Nah, kullun hada. Lidzalika annana nastamidu na'tamid 'ala Allah li'annahu was-samad. Nah, itu ini kan. Ada yang lain, misalnya banyak itu hal yang berkaitan dengan saya kasih sebetulnya di sini ada wa wallahi yutimmu yaskin. Hada mendalala ala annana la nakhaf li alla nakhaf idza kunna fi marad atau idza kunna fi musibah. Limadha? Allahul ladzi ya'ti sayati hi fi tilkal musibah bi anwa minal muyassarat min kullin suhulah. Fa inna ma'al usri yusra. Hadis ay jumlah al-khabar au insya khabar minal jumlah al-ismiyah. Inna ma'al usri yusra wala yuqal inna ba'dal usri yusra la bal inna ma'a. Idzan fi hadzal usr fihi fi dakhil usr fi waqtil usr fihi yusr. Dan langan tadil ba'dal usr bainama fi dzalika usr. Dan itu banyak bisa kita saksikan. Betapa banyak ada orang yang kemudian dicoba sedikit, tapi kemudian banyak hikmahnya. Allah mengangkat derajatnya justru karena setelah dia diuji. Dulu ada yang gara-gara gimana ya, petugas kereta api atau gimana itu, kemudian tabelnya minum, itu entah ada yang hilang, lalu kemudian dia dituduh. Ya, akhirnya kemudian ya Allah, luar biasa. Banyak yang membantu karena merasa dia itu dizalimi. Ya, gitu loh. Apa? Banyak. Ada yang mau mengumrohkan, ada yang kemudian membantu membantu rumahnya dan terusnya. Ya Allah. Ini masalah. Makanya inna fil usri yusra. Wala siyama fi at-ta'alluq ma'a ikhtilaf baina al-ma'rifah wal nakirah. Al-usr ma'rifah lidalala ala tahdid at-tahdid wal khas. Idzan anna al-usr mahdud wal yusr ghairu mahdud. Idzan ayyul ma'aksar yusr. Ya. Ma'rifah mahdud sudah ditunjuk, oh itu kawanku, nah ya itu, cuman yang itu al-kabirul bakni sahibi, nah, cuman itu, ya. Tapi kalau inna al-basohi, fa inna hal dikatalah alat tahdid khos, hanya itu. Faridzalika al-usr fil Quran bil ma'rifah, bil ma'rifah, wal yusr bil nakirah, dikatalah ala annahu wa ghairu mahdud. Ada li aisyah mal alaqah ma'al wujud ini, Pak. Nah, ketika kita itu hidup, kemudian dalam hidup ini kemudian kita ada kesusahan, ada ujian. Enggak usah apa itu namanya sedih. Justru harus mendapat apa itu namanya? Inna hadza asas tasyi' lana minna fihi yusr. Al-yusr, yusr. Jadi menjadikan
motivasi. Oh, ternyata setelah ini kita akan mendapatkan lain. Di dalam ini akan ada mungkin waktunya setelah langsung atau mungkin apa namanya baca bertahap. Terakhir fi user ya. Nah, itu yang harus diperhatikan betul. Jadi yang ada di sini ini tolong jangan sampai banyak yang berkaitan dengan teori. Lakin al-bayan guna aktsar ma yakun tatbiqi. Wala siyama fi hadzal mawdu' yani ar-ru'ya Qur'aniyah lil wujud. Li isbat ala anna fi hadzal alam fa innana nuwajihu fil hayat bi kulli at-tafa'ul. Bit-tafa'ul. Jadi dengan optimisme. Maka li'anna fi hadzal wujud mudabbir. Li'anna fi hadzal wujud munafim. Tidak usah sanksi, tidak usah apa namanya khawatir, tidak usah takut. Itu maksudnya. Ya. Nanti di dalam apa namanya takdim wa takhir mawjud ayat. Kaifa nu'allik dzalika. Kan di sana nanti akan wa ilaihi anabtu, alaihi tawakkaltu wa ilaihi anabtu. Itu nanti di akhir, cuma nggak tahu tadi itu. Saya tunggu-tunggu kok belum muncul ya. Yang putri, karena kebanyakan jangan gini saya. Kenapa? Waktu sudah cuma sedikit, mestinya tuh langsung ke pokok bahasan. Jadi jangan, karena mungkin terbiasa dengan presentasi apa namanya gantian itu. Itu bagi saya saya sebetulnya nggak suka, kurang suka gitu. Ada 3 orang masing-masing itu apa presentasi. Itu memperbanyak waktu makanya nggak efektif. Ya satu aja. Yang satu lagi nanti mungkin menjawab atau mungkin melengkapi ketika ada yang bertanya. Gitu. Nah coba kalau 4 orang, satu hilang waktunya, habis waktunya. Jadi itu sangat tidak efektif. Ya. Makanya ini perlu untuk diubah ini ya. Kebiasaan seperti ini itu tidak baik menurut saya. Yang bagus adalah satu. Ya tinggal sepakati aja. Mana mau hadis? Nah, gitu aja. Nanti di materi lain gantian. Ya, pokoknya nggak mungkin hanya materi ini aja kan. Ada materi yang lain. Materi yang lain ada apa namanya tugas. Ya udah gantian bisa. Yang buktinya tadi coba. Waktunya habis ya. Karena HP tetap saja cekat, nggak bisa lagi. Mau selesai atau tidak ya. Padahal sudah saya bilangnya harus tutup poin. Nah itulah kebiasaannya. Malah saya dapatkan beberapa kali itu masih menyinggung masalah muqaddimah. Kok muqaddimah ya? Yang anti tulis di sini atau yang anda tulis di sini itu memang lengkap. Tapi di dalam presentasi tidak bisa. Harus fokus kepada intinya, contohnya. Ya, contohnya. Seperti tadi itu. Dan balhunaka ba'dal gharaib ini yang penting itu nanti. Gharaib ada apa namanya? Keunikan unik ayat Al-Qur'an. Ya, itu. Ya, oke. Kemudian ini yang kedua at-taqdim wa ta'khir. Baik. Nih. Taqdim wa ta'khir yang paling populer itu apa? Ya, yang Al-Qur'an surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi ini saya singgung yang lainnya ya. Nah, kemarin sudah ya Mak Budaya kata saya minta berkali-kali saya kira itu ya. Masalah alaihi tawakkaltu wa ilaihi anabtu. Ya. Nah, ma takunu hadil asrar. Wala siyama fi at-taqdim wa ta'khir fa naqsudu bihi yani al-amarah al-lughawiyyah fil Qur'an.
arsitektur bahasa Al-Quran. Nah, ya. Yang mana? Oh, ini ya udah. Jadi al-imarah al-lughawiyah fil Qur'anil Karim. Itu makanya di sini kan saya tulis apa namanya? Saya kasih judul apa? Dalalat al-haramiyah al-qiyamiyah. Al-haramiyah itu kan piramid. Itu maksudnya ganti daripada arsitektur bahasa. Jadi bahasa Al-Quran itu sebetulnya itu menuju kepada bentuk bangunan yang konkret, yang real. Ya. Ini masalah fima yata'allaq bi al-aql, al-qalb, al-fuad, as-sadra. Itu ketika kita nanti akan menguraikannya itu ternyata menuju bangunan yang luar biasa kokohnya. Ya. Al-insan, al-insu, kenapa? Ada inkonsistensi di dalam istilah-istilah Al-Quran. Buktinya manusia saja disebut dalam 6 model. Maksud saya 6 istilah. Kalau ada dibilang begitu gimana? Coba. Ini bukan saya yang nanya, tapi orang misalnya orang bule kan itu yang nanya. Buktinya itu. Mada yakunu jawabuka? Apa jawaban Anda? Gitu. Ya ini asalib ini termasuk apa namanya? Fil ayat mistimali innal insan. Di ayatin ukhra an-nas. Banyak seperti itu. Belum lagi nanti ada madatul insan. Al-insan min madatul insan fa qad yakunu bi madati al-ma. Thumma at-turab. Apalagi al-mani, sol-sol, hamain masnun. Wah, macam-macam ini. Terus kemudian nutfah ada lagi, masya Allah. Artinya inilah. Pak, ma yakunu dzalika limata kana al-Qur'an udah yastamil hadil mustalahat li ajli bayan fi khalqil insan. Limata yang talib adalah hada. Fa kullun guna aksaruha yani fil khabar. Fil khabar. Innal insan khuliqa halu'a wa idza masarun syarrun jazua wa jamanul khairu manu'a illa musallin. Ada lagi innal insana fi khusr. Alladzina amanu wa bisawab. Ini bacanya. Ya. Fa lidzalika nahnu naqsudu. Jadi gini ya, apa namanya? Ini haram. Jadi ada arsitek. Ada al-qiyam al-qiyam wa inama huna fi ma yata'allaq bi al-ahram al-Qur'aniyah fi kullin minal kalimat. Hadhihi mathalan istighna. Pembatal istighna tumayar tapi maka amru ahustagna. Pembatal rotagna bahada istighbar. Istighbar. Istighna fasor istighbar. Yastakbir madahuna minal kibri takabbur at-takabbur apa wastakbar hakada wastakbar la yurid min ay yakhdha min an yuti'a li'annahu huwa khairun min ghairihi fa ya'ti ba'dahu fi awwali budak al-kufru awil juhad. Ini adalah benih-benih dari ateisme. Al-Quran ada yastamil launa wujud tadarruj at-tartibi. Ada mayukol bi arsitektur al-imarah al-lughawiyah fil Qur'anil Karim.
Itu akan menjadi hal yang komplit nantinya. Wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Limadha yuqaddamu na'bud min nasta'in? Li'anna al-ibadah wal aqidah asas. Asasun fi bil hayah. Asasun fi wujubil insan. Min al-wadha'if allati takunu fi atau tandamu fi hadil ayah min dimmi hadil ayah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in wa al-haram atau al-haramiyah al-qiyamiyah bi anna awwala syai'in al-ibadah atau al-aqidah indama kana yaqub idh hadara mada idh hadara yaqubul maut thumma qala li abnaihi ma ta'buduna min ba'di wala yas'al ma tarkabuna min ba'di, apa yang kau pakai kendaraan setelah aku meninggal. Lakin ma ta'budun al ibadah falidhalika huna fayuqsadu dzalika fi hadil ayat fi suratil Fatihah bi anna al-ula fil hayah una al-ibadah al-wajib al-haqiqi. Dan al-dalalah al-haramiyah ini tapi ada ya di sini. Nanti satu. Dan madalalah al-haramiyah fi hadil ayat tahqiqul qasam wal ikhtisas ditdalalah ala anna al ibadah hiya asasul hayah wa ma tilkal haramiyah al qiyamiyah awalan at-tauhid muqaddam ala kulli alaqah ala kulli syai' thumma asani Allahu markazu al-wujud. Maka digambarkan di dalam haji itu ada tawaf. At-tawaf ada wa haqiqatut tauhid. Maka kenapa tawaf itu kok berputarnya itu mengelilingi Ka'bah dan berada di sebelah kiri orang yang sedang tawaf. Karena itu sama, orang yang sedang membuka hatinya, menyadari bahwa hanya karena ma'unah dari Allah, hanya karena taufik dari Allah, orang yang tawaf itu bisa tawaf di situ. Karena berapa banyak orang yang sudah punya uang, sudah punya kesempatan, tapi nggak bisa tawaf di situ. Nah, dia entah mungkin karena kerjanya, entah mungkin karena kesehatannya, ya kan? Itu sama dengan ini. Nah ini, coba ini. Oh ya sudah dibuka. Kalau membuka botol itu ke sini arahnya atau ke sini? Ke sini kan? Nah sama dengan tawaf. Kalau ke sini mengunci. Artinya kalau sama seperti gerakan putaran jarum jam itu mengunci hatinya. Qulubuna ghulf. Gitu. Layak tarik wujuda rahmatin Allah wa taufiqihi wa auni. Tapi kalau sudah berputar kayak gini, simbol tauhid. Nah ini salah satu di antara makna filosofis dalam manasik haji. Nah, ini yang saya sampaikan kepada jamaah. Terus sepil satu sendiri. Nah ini yang lainnya tidak ada. Ada tauhid. Nah makanya ini makanya tolong ini di apa ya? Anak takdim wa ta'khir. Asrar takdim wa ta'khir fil Quran. Ini yang penting itu. Asrar asal
Ma asraru asali takdim wa takhir. Kenapa ya? Atau yang lain? Huwa alayya hayyin. Kenapa kau katakan huwa hayyinun alaika? Alayya. Kata Allah, enggak begitu. Huwa alayya hayyin. Manusia, kamu enggak usah khawatir, enggak usah takut, enggak usah sedih. Ya. Enggak usah takut mempunyai cita-cita yang besar, cita-cita yang tinggi. Enggak usah khawatir untuk tidak terbukti. Maka harus sadar, huwa alayya hayyin. Seperti itu yang Anda cita-citakan, itu kecil bagi saya, kata Allah. Mudah bagi saya. Ya, apakah saya nanti bisa haji ya? Bapaknya begitu. Karena haji sekarang daftar 35 tahun baru kan ya. Masa tunggunya. Belum tentu. Kalau Allah itu sudah mengatakan haji tahun sekian, maka dalam doa Nabi itu dikatakan doa ini doa menjadi optimis luar biasa, dan itu saya dapatkan waktu haji yang pertama. Apa doanya? Ada yang tahu nggak? La mani alima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala mudilla liman hadaita wala hadiya liman hadaita. Insyaallah. Kalau Allah itu sudah menentukan seperti ini, la ahad yaktir ayyamna. Gak ada seorang pun yang akan bisa menghalang-halangi. Nah, gitu. Gak bisa. Kebalikannya, kalau Allah sudah menentukan tidak bisa, gak ada seorang pun yang bisa untuk membantunya. Nah, ya. Wala mu'tiya lima mana. Itu kan konkret gitu, real, masya Allah. Ya. Makanya huwa alayya hayyun ma la tahqiq bi anna hadza at-taqdim wa ta'khir li ajli tahaqquk fi qudratillahi ta'ala bi anna dzalika huna hayyin shaghir jiddan katanya. Sahal gitu loh, macam hayyin. Itu kan juga ada ya, apa namanya? Taqdim wa ta'khir gitu loh. Jadi ini sudah saya kasih ini. Belum lagi walillahil masyriq wal maghrib. Ya, pokoknya banyak. Ada contoh-contoh real, contoh-contoh konkret di dalam Al-Quran yang memberikan legitimasi, memberikan sebuah penegasan agar kita yakin, seyakin-yakinnya. Bahwasanya begini, gitu. Limada Allah andal Quran yastaqdim, yakni at-taqdim wa ta'khir ala lil isbat. Letahakuk, betul itu untuk kita meyakini itu. Nah, ya. Maka tolong ini untuk yang akan datang masih ada ya, banyak ya Mas ya. Ini kan baru 6 ya, kelompok 6 masih ada 7, 8, terus 9, 10, lalu 11, 12, 13, 14 terakhir. Jadi masih ada berapa kali ini pertemuan? Ya gitu. Sekali pertemuan langsung dua-duanya. Sehingga nanti akan ini pertemuan yang ke 11 apa 12 ya? 11. Ya pokoknya inilah. Nah, saya nggak bawa kacamata. Ini setelah ini mana? Raffi, Habib, Umroh. mana? Ada? Itu. Kok nggak jelas? Di sana panas ya? Anda di Madinah atau di Mekah ini? Posisinya? Itu Yusuf. Tapi nggak jelas. Yang mana? Sulit. Habib. Ada Habib. Lagi sholat zuhur. Hadir Ustaz. Iya, Hadir Ustaz. Makanya. Sudah tahu saya, dia ada di umroh. Mana? Hadir Ustaz. Oh ini, Masya Allah.
Ini anta di Madinah atau di Mekah? Ana fi Madinah Ustaz, fi Di Masjid Madinah, Nabawi Ustaz. Insya Allah. Kok kayak dijetis gitu ya? Ya, jetis Madinah maksud saya. Ya Rob, ya Rob. Iya. Ya, ini teman-teman yang ada di sini tolong doakan ya, nanti bisa Nah, Ustaz, Rabbuna yuwaffiqu. ya, umroh. Ya. Amin ya Rob. Dan nanti anta juga doa di sana supaya bisa haji. Ya. Amin, Haji amin ya sama Rob. istri. Amin. Ya Rob, amin. Rabbuna Loh yuwaffiqu. iya. Hadir. Barik. Kan? Nah, Oh, ya. pokoknya tempat-tempat makbul udah jelas itu. Kalau di Madinah di Raudhah. Ya. Raudhah. Sudah berapa kali ke Raudhah? Sudah kali kedua Ustaz, 2 kali. Oh ya. Tadi pagi juga. Laki dan laki. Nah, ya. Amin. Kan nggak terlalu padat ya sekarang. Nggih Ustaz, Padat, agak segang, boten. padat. Berapa Tidak tolak. derajat panasnya? Siang ini tadi 43 derajat Ustaz. Ini kan panas-panasnya ya. Betul, musim Nah, panas. pokoknya harus di berlindung, banyak ini jangan terlalu ini kepasan. Ya. Nah, Ustaz, doaku. Selama ya, umroh Ya, Rabb. makbulah. Amin ya Rob. Ya. Wa iyyakum kulla khair. Dakwah juga lana. Ini ada siapa ini? Rif'ah, ya, Sauki, ya. Ya. Nah, Ustaz, insyaallah. Ya, yang di sini insya Allah nanti bisa umroh gitu. Amin, amin. Anta nanti setelah ini bisa haji entah sama siapa nanti. Amin ya Rob. Iya, istrinya sudah kan belum? Belum Ustaz. Baik, naam. Ya. Syukran, Ada, Ustaz. ini saya sedang mengabsen masalahnya, ya. Mengabsen. Menjelang hari itu ada ya tadi. Salam. Pujangga. Oh iya. Kenapa kamu kok di belakang pujangga? Rafif Nadin. Amir Hussein. Amir. Mana? Mawjud. Oh ya. Aina fil bait. Yusuf ada indah nggak ada ya? Muzaki ini. Ratna. Oh ini satu lagi. Adam. Oh, ini. Ratna. Hadirah Ustaz. Coba dibesarkan itu, ya putri itu. Hadirah Ustaz. Oh ada. Husnul Qaifah. Fil Muhadarah Ustaz. Qaifah. Fil Muhadarah ma Ustaz Asif. Mana? Angkat tangannya. Fil Muhadarah Ustaz Tas Takdin. Enggak ada. Fil Muhadarah Ustaz. Nisa Mahmudah. Nisa. Tadi kan presentasi. Mana? Angkat tangan. Hadir Nah, Ustaz. itu. Nggak bisa saya lihat dari sini. Sama semua. Afidati. Hadirah Ustaz. Tadi saya baru membahas tentang beda antara akal, hati, fuad. Lalu, fuad Anda tahu fuad? Afidah. Hadir Ustaz. Arti fuad? Naam. Fuad ada mufrad min afidah kan gitu. Naam Ustaz. Oh iya, also enggak. Ada resti. Hadirah Ustaz. Oh iya. Resi. Hadirah Ustaz. Resi. Afifah. Miftah. Hadirah Ustaz. Oh itu. Waizah. Hadirah Ustaz.
Imas. Hadirah. Hari ini. Hadirah Ustaz. Hari ini. Fitriani. Zulfina Syam. Zulfina. Ya. Oh ya. Untuk selanjutnya nanti hari apa? Kamis bisa. Bisa. Ini tapi yang penting makalah T. Makalah siap. Nah, kita aja. Makalah siap, Kamis siap. Kamis sore ya. Mulai. Ya bisa menyesuaikan aja. Nanti kalau ada kegiatan malam kita aja. Kalau ada kegiatan lagi tengah malam. Ya. Iya. Nah, Rifki, Sauki apa? Rifat itu udah siap. Dia yang menjamin nanti konsumsi. Iya. Jadi tolong untuk yang akan datang itu langsung ke pokok bahasan, lebih lagi ke contoh. Tatbik. Jadi teori itu nggak banyak, nggak usah banyak-banyak. Kalau ada 25 saja cukup. 5 halaman. Selainnya itu untuk tatbik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.